بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یہ دنیا فانی ہے اور اصل کامیابی وہی ہے جو اللہ کی قربت حاصل کرنے میں ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بدل جائے، آنسوؤں کی بارش کو اور دل میں اللہ کی سچی محبت جاگ جائے، تو ہمیں اللہ سے سچا تعلق اور دوستی قائم کرنی ہوگی۔ اللہ سے دوستی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورہ یونس آیت نمبر 62 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھو بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اپنے دل کو دنیا کی محبت سے نکال کر اللہ کی محبت میں ڈال دیتا ہے، جو اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے اور جو اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی اور محبت سے پیش آتا ہے۔ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اللہ سے دوستی کیسے حاصل ہو، تو اس کے لیے میں چند ایک نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے اللہ کی دوستی حاصل ہو سکتی ہے۔ پہلا پوائنٹ اور پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ سے دوستی کے لیے توبہ اور آنسو بہانے ہوں گے، یعنی توبہ کرنی ہوگی اور آنسو بہانے ہوں گے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اللہ کے خوف سے روتا ہے تو اللہ اسے ایسا معاف کرتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ ایک بہت بڑی ہستی، جلیل القدر صحابی حضرت عمر جنہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، آپ رات کے اندھیرے میں رویا کرتے تھے اور کہتے تھے، کاش میں درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا اور میں قیامت کے دن جواب دہ نہ ہوتا۔ سوچو یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کی ساری زندگی اللہ اور اللہ کے محبوب رسول حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق گزری۔ اللہ کے ولی راتوں کو رو کر دعا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کی دوستی کے لیے دل کا جھکنا ضروری ہے۔ اللہ کی دوستی کے لیے دوسری بات جو ضروری ہے وہ نماز کو زندگی کا مرکز بنانا ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر وہ صحیح ہوئی تو باقی اعمال بھی صحیح ہوں گے۔ یہ حدیث پاک مسند احمد میں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا خوبصورت ارشاد فرمایا، تمام اولیاء کرام کی زندگی میں نماز سب سے اہم رہی۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ یہ ان کا تابعین میں بہت بڑا مقام ہے۔ آپ فرماتے تھے، جو اللہ سے سچا تعلق رکھنا چاہے وہ نماز کو اپنے دل کی راحت بنا لے۔ اللہ سے دوستی کے لیے تیسرا کام جو کرنا ہے وہ قرآن سے تعلق جوڑنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا،
بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے تیسرے خلیفہ اور ایک جلیل القدر صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر ہمارے دل پاک ہوتے تو ہمیں قرآن سے کبھی سیر نہ ہوتی۔ اللہ سے دوستی کے لیے چوتھی بات جو ضروری ہے وہ ذکر اور دعا کی کثرت ہے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی اللہ سے دوستی چاہتا ہے تو اپنی زبان کو ذکر سے تر کر لے اور دل کو دعا کے لیے جھکا دے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جو بخاری شریف میں ہے، جو صحاح ستہ میں ایک بہت بڑا مقام رکھتی ہے کتاب، اس میں یہ حدیث پاک یعنی بخاری شریف میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اللہ سے دوستی کے لیے پانچویں چیز جو ضروری ہے وہ صحبت صالحین اختیار کرنا ہے، یعنی نیک لوگوں کی صحبت۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان جو ابو داؤد میں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، پس تم دیکھو کہ تم کس سے دوستی رکھتے ہو۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی اور جلیل القدر صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو کیونکہ وہ تمہیں بغیر الفاظ کے بھی اللہ کی طرف لے جائیں گے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کی دوستی کا بہت بڑا انعام ہے، یعنی اگر کوئی بندہ اللہ سے سچی دوستی کر لے تو اللہ اسے دنیا و آخرت میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں اللہ کا ہو گیا تو اللہ نے میری ہر پریشانی کو اپنا بنا لیا۔ یہی کامیابی ہے۔ آئیے آج ہی اللہ کی محبت میں اپنی زندگی بدلیں، اس سلسلے میں توبہ کریں، آنسو بہائیں اور اللہ کے سچے دوست بننے کا سفر شروع کریں۔ اللہ ہمیں اپنی دوستی عطا فرمائے۔ اللہ سے دوستی کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان سب چیزوں کو ایک مرتبہ میں دہرا دیتا ہوں۔ جو اہم نکات ہیں، جو اہم پوائنٹس ہیں، اللہ سے دوستی کے لیے توبہ کرنا ہوگی، آنسو بہانے ہوں گے، نماز کو زندگی کا مرکز بنانا ہوگا، قرآن سے تعلق جوڑنا ہوگا اور مسلسل ذکر میں زندگی گزارنی ہوگی، دعا کی کثرت کرنی ہوگی اور صالحین کی صحبت اختیار کرنا ہوگی۔ اگر یہ چیزیں ہم اپنی زندگی میں کر لیں، ان چیزوں کو لے آئیں تو ہماری زندگی بدل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنا قرب عطا کریں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے، معافی عطا فرما دے، پیارے حبیب کے صدقے ہماری تمام لغزشوں کو، کوتاہیوں کو اور تمام گناہوں کو، چاہے وہ عمدن ہو یا سہون، وہ کریم رب ہے، وہ غفور رب ہے۔
جب معاف فرما دے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کی دنیا بھی بدل دیں گے، ہمارے حالات بھی بدل دیں گے، اور ہم اللہ تبارک و تعالی کا قرب پا کر ہم اس دنیا میں بھی سرور ہوں گے اور آخرت میں بھی۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی دوستی اختیار کریں۔ اللہ کی دوستی کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے وہ میں نے بتا دیا ہے۔ مجھے امید ہے میری بات آپ کو سمجھا گئی ہوگی۔ آپ میرے لیے بھی دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچا مومن بنائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح معنوں میں امتی بنائے، ایسا امتی جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی سنہری تعلیمات کو جاننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔